بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورج صرف اور صرف 7 مات پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین اکرام، محرم الحرام کا چاند جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اسلامی سال کے آغاز کی علامت بن کر ابھرتا ہے بلکہ روحانی بیداری، توبہ، مغفرت اور نئی تقدیر لکھوانے کا در بھی کھولتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اپنی ماضی پر نظر ڈالنے، گناہوں پر ندامت کرنے اور آئندہ زندگی کو رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے بابرکت لمحوں میں جب انسان نئے سال رب کے نام سے شروع کرتا ہے، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے صرف ایک سورت کے ساتھ پر دل سے یقین کے ساتھ عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو قدرت کے فیصلے اس کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ یہ صورت ایسی ہے جو بند دروازے کو کھولتی ہے، تقدیر کے راستے بدل دیتی ہے اور نامہ اعمال میں لکھے گئے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر رحمتیں سمیٹتے ہیں تو رب کریم اپنی رحمت سے بندے کو نواز دیتا ہے جیسے اس کی کتاب سے اس کی نازل کردہ صورت کو سچے دل سے اپنایا ہو۔ اور یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ایک راز ہے جو اس دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے جو اللہ پاک کی رضا، بخشش اور بہترین نصیب کا طلبگار ہو۔ اس صورت کی صرف 7 بار تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے چاند کے طلوع سے پہلے یہ صورت ایک ایسی کنجی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول سکتی ہے، محرومیوں کو راحت میں بدل سکتی ہے اور مایوسی کو امید کی روشنی میں ڈھال سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کرتا ہے اور روح کو سکون اور نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر غربت ہے، تنگ دستی ہے اور کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس صورت کو مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ پاک سے جو بھی مانگو کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے بھی اس سے خود کا انتظار کیا ہے کب محرم الحرام کا مہینہ آئے گا اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ صورت مبارک پڑھ کر اپنے نصیب کو چمگا لوں گی۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ صورت 7 بار پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم اور جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورتیں پڑھتے ہی اللہ بیٹھے ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے اور فوری طور پر ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون کی برکت چاہتا ہے، اپنے گھر میں گھریلو ناچاکیوں اور بے اولادیوں کی اور اولاد کو بے روزگاری کو ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اس صورت مبارک کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیں۔ سیرت اسلامیہ میں محرم اور حرام کی اہمیت کے پہلو سے ہے کہ نمبر 1 قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہونے کے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ اور جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن اور سکون میں رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی اسی قدر جنگ اور جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے۔ تقریب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسانی کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ پاک نے 4 حرمت والے مہینوں کا باضابطہ اعلان کیا۔ نمبر 2 اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کا آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئے امنگ، بھرپور امید اور تازہ ولولے اور خلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چوک مغرب زندگی اور اسلامی اقتدار سے بیزار کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشرے میں ایسے اہتمام کم ہی نظر آتے ہیں۔ خلفائے دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لول نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز اس دردناک واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک اور دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اس مہینے کے 10 تاریخ کو پیش آیا۔
جس میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس لحاظ سے اس مہینے کی عظمت، اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے تو محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے ہی وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں برکت کا راج کرتی ہے۔ محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، اور یہ دن بڑی ہی فضیلت والے دن ہیں، بڑی ہی برکتوں والے دن ہیں۔ خدارہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں پڑھ لیں، جب جیسے آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کا چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے، کب، کہاں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے موقع وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر نیا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، اور اگر آپ نوکری چاہتے ہیں، اگر آپ نے شادی کرنی ہے، اگر قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجات، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے نظر بد، جادو، جنات کی ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا تو مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ پاک کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اس میں اللہ پاک کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لی، پھر 7 بار قرآن پاک کی مبارک سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہ اس مہینے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا غنی ہو، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور مال اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے۔ وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ کر جو اس عمل کو کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی، آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے گی۔ اور آپ یا غنی کو پڑھ لیں تو اللہ کریم کی وہ صفت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب میں چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے تو قرآنی عمل پڑھتا ہے تو کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کے دینے میں کسی قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا آپ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے ہی
کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمال کیے۔ نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں کہ آج اس نے یا غنیوں پڑھا۔ بدی والا فرشتے کہتے ہیں کہ آج اس نے آپ کی صفات کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس بندے سے راضی ہو، یا یہ 3 اعمال پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ محرم الحرام کی آمد اس وقت اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا، جتنا بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا، کیونکہ محرم الحرام نیا اسلامی سال ہے، آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، احمدیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے کی ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں جو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگے۔ ناظرین اکرام، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگی دستی سے نجات دے گا، آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ عمل آپ نے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب الکریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور کشیدگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رکھیں اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔